میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی جو دو مساجد کو شہید کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجدیں تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سی بلاک میں مسجد تھی، ڈی بلاک میں مسجد تھی، اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجدیں تعمیر ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اراکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا، قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، مخالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے، حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے۔ اور یاد رکھو کانگریسیوں، جو ماحول سمجھیے ہمارے سامنے ہے، اس ماحول کا ذرا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ میں چلیے کرنٹ ہی بات کروں کہ 2 مساجد ہماری سیکریٹریٹ کی شہید کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہماری سمجھیے کہ شہر میں امبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد بھی شہید کر دی گئی، 3 مسجدیں ہوئی، اور پھر کھمم میں ایک مسجد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے نام پر شہید کر دی گئی، تو 4 مسجدیں شہید کی گئی۔ اور پھر عاشور خانے بھی سمجھیے کہ نارائن پیٹ میں عاشور خانہ، امبر پیٹ میں بھی عاشور خانہ تھا، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب اس کی شہادت کے بعد بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھائی یہ حکومت ذرا سیکولر ہے، یہ حکومت بہت اچھی ہے، یہ حکومت سے ذرا دب کے بات کرنا چاہیے، یہ حکومت سے بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں، یہ حکومت سے بہت اچھا تعلق چل رہا ہے، لہذا حق کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم حسین کو ماننے کی بات کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی بھی بات کرتے ہیں، ہم کربلا کو بھی یاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف اقتدار سے سمجھوتا بھی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہوا؟ کل سمجھیے کہ ہمارے شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ کی ایک تقریر سامنے میرے سمجھیے کہ آئی سوشل میڈیا پر، کہ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد انشاءاللہ وہیں تعمیر ہوں گی۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، وہیں تعمیر ہوں گی۔ ہم بھی ساری جد و جہد 1 ملین سگنیچر کیمپین اور مستقل رات اور دن جو لگے ہوئے ہیں، ہم مساجد کی دوبارہ وہیں تعمیر کے لیے سمجھیے کہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھائی صاحب، وہاں پر مساجد شہید کیسا ہوئی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ ہماری سیاسی قوت، ہماری سیاسی طاقت کے ہونے کے باوجود اور ہم حکومت کے ساتھ ہونے کے باوجود اتنی جرأت اور اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ مساجد شہید کر دی گئی؟ اور پھر مساجد کے تعمیر ہونے کی بات کی جا رہی ہے دوبارہ اسی مقام پر، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدارا مجھے یہ بتلائیے کہ مساجد میں اللہ کا وہ کلام جو ام الکتاب ہے، جو عظمتوں والی کتاب، جو رحمتوں والی کتاب، جو برکتوں والی کتاب، جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی فلاح بہبود کا پیام دینے والی کتاب، جس کو ہم چومتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہیں، جس کو سمجھیے ہم سینے سے لگاتے ہیں، وہ کتاب بھی ان مساجد میں موجود تھی۔ قرآن مجید سے میری مراد ہے، قرآن مجید بھی موجود تھا، جانی مازیں بھی موجود تھی، امام پکڑنے کا، سنت کا وہ آسا بھی موجود تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب آسا ہوتا ہے، وہ آسا بھی موجود تھا۔ اس کو اٹھا کر ملبے میں پھینک دینے کی اطلاع ہے۔ آج تک کوئی یہ نہیں بتایا۔ روز اول سے مشتاق ملک یہ کہہ رہا ہے کہ خدارا بتاؤ کہ ہماری قرآن مجید اور اس کے پارے کہاں ہیں، آسا کہاں ہیں، مساجد کی جانمازیں کہاں ہیں؟ یہ جواب آج تک نہ حکومت کی طرف سے آیا، نہ سمجھیے کہ حکومت کے ساتھ رہنے والوں کی طرف سے آیا۔ کہا گیا کہ مسجدیں بن جائیں گی، تو پھر خدارا اس کا بھی جواب دیجئے کہ قرآن کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟
ہماری قوت اور طاقت کے ہونے کے باوجود کیوں کی گئی؟ ہم حکومت کے ساتھ رہنے کے باوجود ہماری اتنی بے وقتی کیوں ہوئی؟ مساجد شہید ہی کیوں کی گئی؟ اور جبکہ مساجد کی زمین حکومت کی زمین نہیں ہے تو پھر مساجد پر ہاتھ کیسے ڈالا گیا؟ اور آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ مساجد پر ہاتھ کیوں ڈالا گیا؟ مساجد کو شہید کیوں کیا گیا؟ میری قرآن کی بے حرمتی کیسے کیوں کی گئی؟ آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ کیوں نہیں کی گئی۔ اور پھر اب اسمبلی سیشن شروع ہونے والا ہے، اسمبلی سیشن میں زبانی جمع خرچ ہوگا۔ ایک بات میں مسلمانوں سے بہت واضح کہہ رہا ہوں، بار بار یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم زبانی وعدے پر کوئی سمجھیے کہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم زبانی وعدے پر کوئی بھروسہ اس سلسلے میں نہیں کریں گے، کیونکہ زبانی وعدے بہت ہو چکے ہیں، بے شمار زبانی وعدے اب تک ہو چکے ہیں۔ ہم کو قانونی تیقن مساجد کی دوبارہ تعمیر کے مسئلے میں چاہیے، اور جو حسینی ہے وہ سمجھیے کہ صاحب زبانی جمع خرچ پر یقین نہیں کرے گا، وہ زبانی سمجھیے باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ قولوا قولا سدیدا، میرے بھائی بات کہو تو پکی اور سچے ارادے کی بات کہو۔ بات کہی جا رہی ہے کہ نیتوں میں کھوٹ ہے، جو جد و جہد کر رہے ہیں ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ ہماری نیتوں میں کہاں سے کھوٹ آ گیا، کہاں سے کھوٹ دکھ گیا؟ کیا ہم کوئی سمجھیے کہ دولت کو بچانے کے لیے، یا کوئی دولت کے حصول کے لیے، یا کوئی عہدے اور مراتب کے لیے مساجد کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جد و جہد کیوں کر رہے ہیں، اور 1 ملین سگنیچر